ضرورت ہے کہ خود اپنے آپ کو بھی وقف کرو. کہا کیسے وقف کرے؟ کہا اس طریقے سے کہو مولا یہ ہاتھ ہمارے ہیں لیکن اٹھیں گے وہی جہاں آپ چاہیں گے. کہا وقف کرو اپنے آپ کو. کہا اس طریقے سے کرو، کہو کہ مولا یہ پیر ہمارے ہیں لیکن چلیں گے وہی جہاں آپ چاہیں گے. مولا یہ آنکھیں ہماری ہیں لیکن دیکھیں گی وہی جہاں آپ چاہیں گے. مولا یہ زبان ہماری ہے لیکن بولے گی وہی جہاں آپ چاہیں گے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وعلى تحية والإكرام ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم منکر فضائلہم غاصب حقوقہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من مات لم یعرف امام زماننا مات میتۃ جاہلیہ. صلوات. عزیزان محترم بزرگان ملت، محترم سامعین، محفل کا آغاز ہو چکا ہے. یہ فرش مسرت ہر سال کی طرح اس سال بھی بچھایا گیا ہے اور انشاءاللہ ہر سال اسی طریقے سے بچھایا جائے گا. اس لیے کہ یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک زندہ امام کے ماننے والے ہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت دینا بھی ضروری ہے. اور ثبوت یہی ہے کہ اگر ہم اسے زندہ مانتے ہیں تو پھر گاہے بگاہے اسے ہم اپنی محفلوں میں بلائیں گے. یہ اور بات ہے کہ ہماری نگاہیں اسے دیکھ نہ پائیں، لیکن وہ عین اللہ ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے. جب ہم امام سے ملاقات کریں گے تو یہی کہیں گے کہ ہم تو آپ کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. تو امام یہی کہیں گے کہ صحیح بات ہے، تم ہمیں پہلے بھی دیکھ چکے تھے، لیکن چونکہ تمہاری معرفت کی نگاہیں نہیں تھی اس لیے پہچان نہیں پائے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہم امام سے ملاقات نہیں کرتے، امام ہم سے ملاقات کرتے. اس حدیث میں رسول خدا نے فرمایا کہ من مات لم یعرف امام زماننا مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، مر جائے، تو پھر اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو ضروری کیا ہے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم اپنے امام کو جان لیں، پہچان لیں، ان کی معرفت حاصل کر لیں کہ اگر ہمارے امام ہیں تو کیسے امام دکھتے ہیں. اگر سامنا ہو جائے امام سے تو ہم کیسے پہچانیں گے امام. تو یہ ضروری ہے کہ ہم امام کو جانیں، ان کی معرفت حاصل کریں. معصومین نے فرمایا
کہ جب امام آئیں گے تو ان کا چہرہ ایسا ہوگا جیسے چمکتا ہوا ستارہ. اس طریقے سے ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا جب امام آئیں گے. تو یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اگر معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے ہم چلے گئے تو جہالت کی موت ہے. امام کو، آخری امام کو ہی نہیں بلکہ اور بھی جتنے ائمہ گزرے ہیں، اگر ان کی معرفت نہیں تھی اس زمانے والے کو، جو بھی ان کے زمانے میں لوگ تھے، اگر ان کو امام کی معرفت نہیں تھی تو پھر ان کی موت جہالت کی موت ہے. نبی کے بعد زمانہ آیا مولا علی کا، تو جن جن لوگوں کو معرفت تھی مولا علی کی، ان کی موت تو جہالت کی موت نہیں ہے. لیکن جن کو معرفت نہیں تھی مولا علی کی، پھر ان کی موت جہالت کی موت ہے. اب جنہوں نے اعلان ولایت کے بعد مولا علی کو چھوڑ دیا اور دوسرے لوگوں کی طرف رجوع کر لیا، پھر ان کی موت یہ بتائیے کہ ایمان پر ہوئی ہے کہ جہالت پر ہوئی ہے؟ کا حدیث تو یہی کہہ رہی ہے کہ ان کی موت جہالت پہ ہوئی ہے، اس لیے کہ اپنے وقت کے امام کو چھوڑ کر کسی جھوٹے کی طرف چلے گئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. جو بھی اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر، ان کی معرفت حاصل کیے بغیر یہ دنیا چھوڑے، پھر اس کی موت جہالت کی موت ہے. آج جہالت کی موت کا مطلب کیا ہے؟ جہالت کا مطلب یہ ہے موت کا کہ پھر اس کے نامہ اعمال میں جو بھی ہو اچھائیاں، پھر وہ کوئی بھی کام آنے والی نہیں ہے. اس لیے کہ امام کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس لیے کہ ایمان ضروری ہے عمل کے لیے، اور اگر آپ امام کو ہی چھوڑ دے رہے ہیں تو پھر آپ کا عمل کام نہیں آئے گا. جہالت کی موت کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کا روزہ پھر کام آئے گا، نہ آپ کی پھر نماز کام آئے گی اگر امام کو چھوڑ دے رہے ہیں. تو اس وقت کون امام ہے؟ کہ ہمارے آخری امام ہے اس وقت. اگر ہم امام کی معرفت حاصل نہ کریں تو پھر ہماری بھی موت جہالت کی موت ہوگی. ضروری یہ ہے کہ ہم معرفت امام حاصل کریں. تو حاصل کس طریقے سے کریں؟ کہ حاصل اس طریقے سے کریں کہ ہر جگہ، ہر موڑ پر، ہر منزل پر اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے رہیں. کہ جب ہم اپنے امام کو یاد کرتے ہیں تو مولا بھی ہمیں تکتے ہیں، مولا بھی ہمیں یاد کرتے ہیں. ہر نماز کے بعد جس طریقے سے ہم سلام کرتے ہیں امام کو، تو معصومین نے کہا کہ جب ہم آخری امام کو سلام کرتے ہیں تو مولا نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ میرا چاہنے والا کتنا ہم سے محبت کرتا ہے کہ ہر عبادت کے بعد ہمیں سلام کرتا ہے. اور یہ ہونا بھی چاہیے ہر عبادت کے بعد، بلکہ ہر ایک عمل کے بعد چھوڑیے، بلکہ اپنے زندگی کا ایک وظیفہ بنا لیجئے کہ جب بھی ہم سو کر اٹھے تو سب سے پہلے جو کام کریں، کوئی کام کرنا نہیں ہے، آپ کو منہ بھی نہیں دھلنا ہے، آپ کو ہاتھ اور پیر بھی نہیں دھلنا ہے، آپ کو بستر بھی نہیں چھوڑنا ہے. بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے آپ کو بستر چھوڑنا ہے، ہاتھ پیر دھلنا ہے، نماز کے لیے وضو کرنا ہے، جاڑا ہو تو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی چھونا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، اعتراضات جو ہیں کہ یہ سب کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو عمل ہے اس عمل کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا. کہا پھر کرنا کیا؟ صرف جب آپ جاگیں، آنکھیں کھولیں، تو جیسے ہی آنکھ کھولیں
ویسے ہی اپنے وقت کے امام کو سلام کر لیا کریں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے ہوگا کیا؟ کہ یہ جتنی ہم پہ مصیبتیں، ہم پہ بلائیں نازل ہو رہی ہیں، یہ سب سے بڑا اور فائدہ مند طریقہ ہے۔ یہ جتنی بلائیں نازل ہو رہی ہیں، کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ کہا جب ہم آنکھ کھولتے ہیں صاحب، بہت سے حضرات ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اور اس کے بعد دنیا کے رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں، پھر انہیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون سی عبادت کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جب ہم آنکھ کھولنے کے بعد سلام کریں گے تو یہ جو بلائیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں کسی بھی ذریعے سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، چاہے جس طریقے سے، وہ نازل نہیں ہوں گی۔ کہا کیوں نہیں نازل ہوں گی؟ کہا یہ بتائیے کہ اسلام میں سلام کرنا یہ کیا ہے؟ کہا کہ سلام ایک دعا ہے، اور اسلام میں سلام کرنا مستحبات میں سے کا ایک دعا ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے۔ کہا ہم سلام کرتے سامنے والے کو، السلام علیکم، آپ سلامت رہیں، یہ دعا دیتے اسے۔ پھر جواب میں کہا اب اس کا جواب دینا واجب ہے اگر وہ آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو پھر وہ جواب دے گا وعلیکم السلام، آپ بھی سلامت رہے۔ تو جب ہم صبح سویرے اپنے وقت کے امام کو سلام کریں گے، اگر امام ہمیں مسلمان سمجھتے ہوں گے تو پھر ادھر سے بھی جواب آئے گا وعلیکم السلام، تم بھی سلامت رہو۔ تو چاہے جس دن بھی ہمیں موت آئے، بلائیں گھیر لیں، اس دن ہمیں بلائیں نہیں گھیر سکتی، اس لیے کہ ہمیں امام وقت نے دعا دی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد۔ صبح سویرے کا یہ وظیفہ بنا لیں، صبح سویرے کا، کہ سب سے پہلے اگر ہم آنکھ کھولیں تو اپنے وقت کے امام کو سلام کریں۔ کا دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کا صدقہ نکالنے سے پہلے اپنے وقت کے امام کا صدقہ نکالیں۔ کا اس سے کیا ہوگا اور صدقہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ کا ایک یہ بہت بڑا وظیفہ ہے اور اتنا ثواب ہے کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، اتنے فائدے ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کا فائدہ کیا ہے؟ کہ صدقہ نکالا جاتا ہے بلاؤں سے دور ہونے کے لیے، اور یہ بھی جان لیں کہ صدقہ بلاؤں کے نازل ہونے سے پہلے نکالا کریں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ ہم صدقہ نکالتے ہیں کب؟ جب بلائیں نازل ہو جاتی ہیں تب نکالتے ہیں، جب ہم پہ مصیبتیں آ چکی ہوتی ہے تب ہم صدقہ نکالتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ کہ صدقہ ہمیں تب ہی نکال دینا چاہیے جب بلائیں نازل ہوئی نہ، ابھی ہوئی نہ ہو بلائیں نازل، اس سے پہلے ہم صدقہ نکال دیں۔ یہی حال ہے ہمارا کہ ہم اللہ کو بھی تب یاد کرتے ہیں کہ جب مصیبت میں ہوتے ہیں، مصیبت کا امتحان آنے والا ہے، اب اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ امتحان میں پاس کر دے۔ ہونا کیا چاہیے؟ کہ امتحان آنے سے پہلے اللہ کو یاد کیوں نہیں کیا؟ پھر ایسی نوبت ہی نہ آتی کہ کسی امتحان میں آپ مبتلا ہوتے۔ مصیبت آنے سے پہلے اپنے رب کو کیوں نہیں یاد کرتے ہو؟ اگر پہلے اپنے رب کو یاد کرو گے مصیبت آپ پہ آئے گی ہی نہیں۔ مصیبت جب آ جاتی ہے تب ہم یاد کرتے ہیں اپنے رب کو۔ تو اسی طریقے سے صدقہ نکالیں، صبح سویرے اٹھیں اپنے حیثیت کے مطابق۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ 10 روپیہ نکالیں، 100 روپیہ، 1000 روپیہ، کوئی ضروری نہیں ہے، 1 روپیہ ہو، اس وقت تو وہی چلتا ہے سب سے کم میں، 1 روپیہ ہو آپ اسی کو نکالیں صدقہ، لیکن نکالنے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ثواب میں اگر اضافہ، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر کوئی کام کریں
اگر صرف اپنے لیے کریں تو صرف ہمیں ثواب ملے گا، دوسرے سے ہم سے کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہے یہ قطع رحمی بولتے ہیں اس کو، قطع رحمی۔ ہم اپنے بھائی کی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں، ہم اپنے بہن کی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں، ہم اپنے والد اور والدہ کی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی نکال سکتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، مرحوم ہو گئے، ہم ان کی طرف سے بھی نکال سکتے، اور یہ یاد رکھے کہ اس سے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، اس سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم جتنے لوگ کو اپنے کار خیر میں شریک کرتے چلے جائیں گے، اللہ ہمارے ثواب میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب ہم بندہ ہو کر کسی دوسرے پر رحم کرتے ہیں تو خدا کہتا ہے جب یہ بندہ ہو کے رحم کر رہا ہے ہم تو رحمان ہیں۔ جب یہ بندہ ہو کر، مخلوق ہو کر میرے مخلوق کے اوپر رحم کر رہا ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، پھر وہ کہتا ہے میں کیوں نہ رحم کروں؟ پھر رحم کیسے کرتا ہے؟ کہ ہمارے اعمال میں، ہمارے ثوابوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو کس طریقے سے صدقہ نکالیں؟ کا صدقہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی روپیہ صحیح ہاتھ میں لے کر نیت کریں کہ اس پیسے کو صدقہ نکالتا ہوں امام زمانہ کا، اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے۔ اب جتنے لوگوں کو ہم شامل کرتے چلے گئے، یہ جان لے کہ ہم اپنے ثواب میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ اب جو بلائیں ہم پہ نازل ہو رہی تھی وہ نہ ہم پہ نازل ہوں گی نہ ہمارے رشتہ داروں پر نازل ہوں گی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ کا یہ ہے طریقہ معرفت امام زمانہ، ایسے حاصل کریں کہ ہر روز اپنے امام کو یاد کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے جیسے ہم سال میں ایک مرتبہ صرف ایک دن لکھ کر عریضہ اپنے امام کو بھیج دیتے۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، دنیاوی محبت لے لیجئے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسے میسج کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ دنیاوی محبت، فنا ہونے والی محبت، ختم ہو جانے والی محبت ہے۔ جب تک آپ ہیں دنیا میں یہ تب تک کی محبت ہے، اس کے بعد نہ وہ کام آنے والے ہیں نہ آپ کسی کے کام آنے والے ہیں۔ یہ تب تک کی محبت ہے۔ رشتہ داروں کو ہر روز نہ صحیح، ہفتے میں، مہینے میں ایک دن تو ضرور یاد کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ ایک دن اس لیے یاد کر لیتے ہیں کہ کہیں بھول نہ جائیں، یاد دلاتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی آپ کے اپنے ہیں، اس لیے یاد دلاتے رہتے۔ تو یہ دنیاوی محبت ہے جو رشتہ داروں کو ہم بھولتے نہیں۔ تو اپنے امام کو سال میں صرف ایک دن یاد کریں، صرف 14 شعبان کی رات میں ایک دن خط لکھا، وہ بھی خط میں لکھا کیا؟ امام یہ ہماری مجبوریاں ہیں، مولا یہ پریشانیاں ہیں، ہمارے یہ کام رکے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو حل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ وہ ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں پوری خدائی، آپ کے ہاتھوں میں وہ سب ہے جو خدا کے پاس ہے۔ آپ ہر اس چیز پہ قدرت رکھتے ہیں کہ جس پہ خدا قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ مالک بنا دیا ہے خدا نے آپ کو۔ آپ چاہیں تو ہمارے بگڑے کام بن سکتے ہیں۔ ایمان سے بتائیے کہ کبھی آپ نے پوچھا کہ مولا آپ کیسے ہیں؟ مولا آپ کیسے ہیں؟ آپ یہ سوچتے ادھر سے جواب آئے گا ہی نہیں، ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اگر ایمان مکمل ہو، ایمان میں پختگی ہو، یقین کامل ہو، تو یقین رکھیے ادھر سے جواب بھی آئے گا۔
شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. ایک دن انہوں نے خط لکھا، کچھ مسائلات تھے، کچھ مسئلے تھے جن کا جواب لینے کے لیے امام کو خط لکھا. حسین ابن رو کو دیا، جو لے کر خط امام کے خدمت میں گئے، جو امام کے نائب ہیں. آج بھی ہم عریضہ اگر بھیجتے ہیں تو انہی کے نام سے بھیجتے ہیں. خط دیا، سارے سوالوں کے بعد ایک بات اس میں لکھی ہوئی تھی. کہا وہ ایک بات کیا تھی؟ کہا اس میں یہ لکھا تھا کہ امام آپ کب آئیں گے. یہ سوال تھا تمام سوالوں کے بعد، امام آپ کب آئیں گے، اس کا جواب دے دیجئے. سوال کوئی مشکل نہیں تھا. امام نے جب یہ سوال پڑھا، چونکہ امام کسی خط کا جواب خود نہیں دیتے، امام بولتے تھے، حسین ابن رو لکھتے جاتے تھے. جواب وہ لکھتے جاتے تھے، امام بولتے تھے. لیکن آج طریقہ بدل گیا. جب سوال یہ دیکھا کہ امام آپ کب آئیں گے، تو امام نے کہا کہ آج کسی نے مجھے یاد کیا ہے، آج جواب بھی میں دوں گا. کاغذ اور قلم لیا، کہا آج آپ خط نہیں لکھیں گے، آج میں لکھوں گا. جواب میں لکھا کہ بھائی شیخ صدوق، میں تو آنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، یہ دنیا والے مجھے آنے نہیں دیتے. اب وجہ یہ ہے کہ کیوں نہیں آنے دیتے، وجہ کیا؟ اب اس میں وجہ بھی لکھی کہ کیوں نہیں آنے دیتے. کہا ہم کس طریقے سے آئے؟ اگر ہماری ملت دو مسئلے میں اتفاق کر لے، ایک جا ہو جائے، سمٹ جائے، تو میرا ظہور کب کا ہو گیا ہو. کہا وہ دو سوال ہیں کیا؟ دو چیزیں. کہا پہلا یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے ایک دوسرے سے اتفاق نہیں رکھتے، ان کا دل ایک دوسرے سے نہیں ملتا ہے. کہا بھائی کے دل میں اپنے سگے بھائی کے لیے محبت نہیں ہے، تو پھر ہماری محبت اس کے دل میں کیسے ہوگی؟ کہا جس دن یہ آپس میں متحد ہو جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے، ہم آ جائیں گے. کہا دوسری چیز کیا؟ کہا دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے ہماری اطاعت نہیں کرتے، اگر یہ ہماری اطاعت کرنے لگیں گے تو پھر اسی دن ہمارا ظہور ہو جائے گا. کہ اطاعت کیسے کیا جائے؟ کہ جس طریقے سے چیزیں وقف ہو رہی ہے، مسجد وقف کی جا رہی ہے، امام بارگاہ وقف کیے جا رہے ہیں، روزے وقف کیے جا رہے ہیں، ضرورت ہے کہ خود اپنے آپ کو بھی وقف کرو. کہ کیسے وقف کریں؟ کہ اس طریقے سے کہو مولا یہ ہاتھ ہمارے ہیں، لیکن اٹھیں گے وہی جہاں آپ چاہیں گے. کہا وقف کرو اپنے آپ کو. اس طریقے سے کرو، کہو کہ مولا یہ پیر ہمارے ہیں، لیکن چلیں گے وہی جہاں آپ چاہیں گے. مولا یہ آنکھیں ہماری ہیں، لیکن دیکھیں گی وہی جہاں آپ چاہیں گے. مولا یہ زبان ہماری ہے، لیکن بولے گی وہی جہاں آپ چاہیں گے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. صرف زبان سے نہ کہے کہ ہم امام والے ہیں، بلکہ ہمارا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے. ایک صحابی نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے، ہم تبلیغ پہ جا رہے ہیں، کوئی نصیحت ہو تو آپ کر دیجئے. کوئی نصیحت ہو
تو آپ فرما دیجئے تبلیغ کے لیے ہم جا رہے ہیں. مولا نے پورے اسلام کو ایک ہی جملے میں سمیٹ دیا کہ اگر یہ یاد رکھو گے تو پھر یاد رکھو کہ تبلیغ میں تمہیں کبھی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی. کہ مولا وہ کیا ہے؟ کہ یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ پوری تبلیغ میں تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہ پڑے. اب وہ سوچنے لگا کہ اگر ہم بولیں گے نہیں تو پھر تبلیغ کریں گے کیسے؟ مولا نے کہا تبلیغ میں تمہیں بولنے کی ضرورت نہ پڑے. اس نے پلٹ کے سوال کیا مولا اگر ہم بولیں گے نہیں تو پھر تبلیغ کریں گے کیسے؟ تب مولا نے جواب بھی دیا، کہا وہ تبلیغ کس کام کی ہے جو تمہارے عمل سے ثابت نہ ہو. کوشش کرو تمہیں بولنے کی ضرورت نہ پڑے، عمل ایسا ہو کہ تمہیں لوگ دیکھتے جائیں اور یہ کہتے جائیں کہ یہ مولائی ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اپنے عمل سے ثابت کرو کہ ہم امام کے ماننے والے، اس امام کے جو زندہ ہے، جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. زیارت میں ہم پڑھتے رہتے، کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ سلام ہو آپ پہ اے اللہ کی حجت زمین، اللہ کی حجت زمین پر، آپ پر میرا سلام ہو. یہ ہم سلام زیارت میں پڑھتے ہیں. کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ زیارت پڑھیے. زیارت میں دوسرا جملہ یہ ہے السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ. اے اللہ کی آنکھ، آپ پر سلام ہو اللہ کی خلقت. یہ زیارت کا جملہ. تیسرا جملہ یہ ہے السلام علیکہ یا عین الحیات. آپ پر سلام ہو اے عین حیات. دو جگہ یہ عین کا جملہ آیا. السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، اللہ کے مخلوق میں اے اللہ کی آنکھ تجھ پر سلام ہو. ایک اللہ کی آنکھ مولائے کائنات ہے، ایک اللہ کی آنکھ آخری امام ہے جو پورے خلائق کو دیکھ رہی ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے یا ہمارے اعمال کو دیکھنے والا کوئی نہیں. ہم جو بھی کرتے ہیں ہفتے میں ایک دن ہمارے اعمال ہمارے امام کے سامنے جاتے ہیں. اگر اچھے ہو تو امام پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، امام دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر برے ہو تو امام اسے دیکھ کر روتے بھی ہیں. تو کوشش یہ کیا کرے کہ اعمال ایسے ہو کہ امام دیکھ کر خوش ہوا کرے. کوشش یہ نہ ہو کہ امام پڑھ کے اسے رونے لگے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ رونے کے لیے کربلا بہت ہے. ہمارے اعمال دیکھ کر امام کو خوش ہونا چاہیے. ہمارے اعمال ایسے ہو. کہا ایک عین کے معنی جو ہیں وہ آنکھ کے ہیں، لیکن ایک عین جو ہے وہ کیا ہے؟ کہا ایک عین ہے جس کے معنی چشمے کے ہیں. السلام علیکہ یا عین الحیات، آپ پر سلام ہو اے حیات کے چشمے. حیات کے چشمے یعنی آب حیات، یہی ہے معنی نا. خود امام آب حیات ہے. اس کا مطلب تو یہی ہے. دنیا سوال کرتی ہے کہ آپ کے امام پردے میں ہے، یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کتنی لمبی حیات اللہ نے دی ہے انہیں، کہ آج بھی آپ کہتے ہیں آپ کے امام زندہ ہیں.
تو بھائی صرف امام زندہ نہیں ہے بلکہ 4 نبی اور ہیں جو زندہ ہے. کا وہ 4 نبی کون؟ کا خضر زندہ ہے، کا الیاس زندہ ہے، ادریس زندہ ہے کہ نہیں؟ کا جناب عیسیٰ زندہ ہے کہ نہیں؟ کا یہ بتائیے کہ یہ 4 نبی زندہ ہے تو کیسے؟ بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. کا یہ بتائیے کہ یہ 4 نبی زندہ ہے تو کیسے؟ کہ اللہ نے انہیں آب حیات پلا رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ زندہ ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ امام کو کیا کہہ کے سلام کرتے؟ السلام علیکہ یا عین، السلام علیکہ یا عین الحیات، آپ پر سلام ہو اے حیات کے چشمے. یہ سلام کرتے. اللہ نے ان 4 نبیوں کو آب حیات پلا رکھی ہے. کہا جو پی کر نبی عیسیٰ تا حیات زندہ ہے، اتنی لمبی زندگی زندہ ہے، یہ بتاؤ وہ آب حیات انہیں پلایا کس نے ہے؟ وہ آب حیات انہیں پلایا کس نے ہے؟ کہا کہ نبی اللہ عیسیٰ جو آب حیات پی کر آج تک زندہ ہے، اسی آب حیات کا نام تو مہدی ہے. صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد. بس اسی کے ساتھ آپ حضرات سے رخصت لینا چاہوں گا. اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طریقے سے شاد و آباد رکھے. اللہ آپ کی ہر مصیبت ہر بلا کو دور فرمائے. اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے. اللہ آپ کی ہر نیک حاجات کو قبول فرمائے. فقط والسلام ورحمۃ اللہ.